محنت کرو، صبر کرو، دعا کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، جو تیرا ہے تجھے مل کر ہی رہے گا۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو ہر بار دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تم کرو صبر، امید سے یقین تک آنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ تم کرو صبر، الجھی الجھی زندگی سلجھانے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایک چیز دی ہے، اور وہ ہے اس پر کامل یقین، جو کر کے ہم صبر کر سکتی ہیں۔ اور پتہ ہے اگر ہمیں اس پہ ملنے والے اجر کا پتہ چل جائے تو ہمارے لیے صبر کرنا اتنا مشکل نہ ہو۔ اور پتہ ہے صبر کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اس پر ملنے والے اجر کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ تمہارا صبر رائگاں نہیں جانے دے گا، وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ آزمائشیں مسلسل نہیں ہیں، تمہیں سکون سے بھی بخشا جائے گا۔ تمہیں ذرا سا آزما کر ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا جائے گا۔ اب تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے، اب تمہیں سب نواز دیا جائے گا۔ جس کو اللہ آزمائش دیتا ہے وہ تو خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اسی کو آزماتا ہے جس سے وہ بے حد پیار کرتا ہے، جس کو وہ خوشیاں دینا چاہتا ہے۔ تو بس جس نے اپنی آزمائش اللہ کے لیے سہ لی اور اللہ کے لیے صبر کر لیا تو اللہ اس کو وہاں سے نوازے گا جس کا اس نے سوچا نہ ہوگا۔ جو تم صبر کر رہے ہو سنو، اللہ راضی ہے تم سے۔ جو دعائیں تمہارے حق میں ہیں سنو، وہ قبول ہونے والی ہے۔ جس کن کے انتظار میں تم سب سہتے جا رہے ہو سنو، وہ کن کہنے والا ہے۔ جو تکلیف تم ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے سنو، اللہ غیب سے ہی تمہاری تکلیف ختم کرنے والا ہے۔ جو آنسو تم اللہ کے سامنے بہاتے ہو سنو، اور ایک ایک آنسو کا صلہ تمہیں دینے والا ہے۔ یہ جو یقین اللہ پہ ہے نا تمہارا سنو، وہ اس یقین سے بھی زیادہ نوازنے والا ہے۔ تمہارا رب کی طرف آنا، اس سے محبت خاص کرنا سنو، وہ پورا جہاں تمہیں دینے والا ہے۔ اللہ کے لیے تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدلنا کوئی مشکل تو نہیں۔ اللہ کے لیے تمہارے صبر کا صلہ دینا کوئی مشکل ہے کیا؟ میرا اللہ معاوضہ کرتا ہے اور زندگی بدل جاتی ہے۔ سوچو وہ تمہارے لیے بھی معاوضہ کر سکتا ہے۔ تم مایوس ہو، واقعی تم مایوس ہو۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، میں نے نہ دیا تو کہنا۔ تم صبر کر کے تو دیکھو، اللہ تمہارے لیے کیسے معجزات سامنے لاتا جائے گا۔ اللہ چاہتا ہے تم اس سے بات کیا کرو، اس سے بات کر کے تو دیکھو، وہ رب تمہاری روح کو سکون دیتا جائے گا۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر کن فرما دے گا۔ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا۔ یہ سوال میں اکثر خود سے پوچھا کرتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتی ہوئی آنکھ بھرائے تو صبر۔ مگر صبر آتا بس تبھی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو صبر کرنے والوں پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پہ ہو یا کردار پہ۔ اور سوچو ذرا، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پہ سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ جب زمین تمہیں تنگ لگی تو آسمان کی طرف دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے ہی راضی ہوں۔ جتنا تم نے اللہ سے مانگ لیا ہے نا، اس کے بعد تو اب خود کن بھی اللہ سے تمہاری سفارش کرے گا۔ جتنا تم صبر کر چکے ہو نا، اس کے بعد تو اب ناممکن سے بھی ممکن کا راستہ نکلے گا۔ جتنا یقین تم نے کیا ہے نا اللہ پہ، اس کے بعد تو اب تمہارے لیے اللہ اپنی مدد کا دروازہ عرش سے کھولے گا۔
جتنی آزمائشوں کی راتیں کاٹ لی ہے نا تم نے، اس کے بعد تو اب تمہارے لیے قبولیت کی لازمی معجزہ ہوگا۔ جتنی طرف کے ساتھ گر گرا کر سجدے کیے ہیں نا تم نے، اس کے بعد تو اب تمہارا لکھا ہوا مقدر موڑ کر تمہیں راضی کیا جائے گا۔ اور کیا پتا اللہ کو تمہارا صبر پسند آ جائے اور تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پہ کن کہہ دے۔ صرف جانماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یارا، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ صبر کیجیے اور رب پر چھوڑ دیجیے، آپ کا رب جانتا ہے منافقوں سے نپٹنا۔ جب ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تب ہمارا دل کبھی کمزور نہیں پڑتا۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتی۔ تم کو کیا خبر یہ مسکرانے والے خدا کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ بڑے قیمتی ہوتی ہے وہ دعا جو ہمیں جانماز تک لے کر جاتی ہے۔ سجدے میں نہیں جاؤ گی تو پھر ظاہر ہے ڈپریشن میں ہی جاؤ گی، اور سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے۔ تمہارا پروردگار تم سے بہت محبت کرتا ہے، تو پھر اس شخص کی کیا اوقات جو تم سے نفرت کرتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو باشعور بناتا ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ کر دیتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے جذبات اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ اللہ پاک ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایک ماں سے جب بچہ کہیں چھوٹ جائے تو ماں کتنا تڑپتی ہے، پھر اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ یہ تو ہم انسان اپنے اور اللہ کے درمیان فاصلہ لے آتے ہیں، جب اپنا مطلب ہو تو سجدے کرنے لگتی ہے۔